ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جسم کے اوپر تیل لگا ہوا ہے، سر کے اوپر تیل لگا ہوا ہے، سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، یا جسم کے کسی عضو کے اوپر تیل لگا ہوا ہے، تو جسم کے اوپر اگر تیل لگا ہو، جسم کے کسی عضو کے اوپر تیل لگا ہو، سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہو، اور آپ کو غسل جنابت لاحق ہو گیا، آپ نے غسل کرنا ہے، تو بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ پہلے آپ تیل کو چھڑائیں، اپنے بالوں سے تیل کو دور کریں اور تیل کو اچھی طرح آپ پاک اور صاف کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے تیل کو نہیں چھڑایا، اصل میں جب سر کے بالوں میں تیل لگا ہوتا ہے یا جسم کے کسی عضو پر تیل لگا ہوتا ہے تو پانی اگر ڈال دیا جائے تو پانی ڈھلک جاتا ہے، پانی جسم پر ٹھہرتا نہیں ہے، بالوں پر بھی نہیں ٹھہرتا۔ اسی لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اس صورت ایسی حالت میں غسل نہیں ہوتا، یعنی انسان پاک نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ تیل کو آپ چھڑائیں، تیل کو آپ پاک و صاف کریں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے پانی اپنے جسم پر 3 مرتبہ ڈال دیا اور غسل کے جو 3 بنیادی فرائض ہیں وہ پورے ہو گئے تو غسل ہو جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے، اس کی جو ناپاکی ہے وہ باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ غسل جو ہے یہ پاکی کے، یہ جو تیل ہے یہ پاکی کے لیے مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب